بسم الله الرحمن الرحيم رب زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين برسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق رفیق سے آج ہمیں 22واں روزہ نصیب ہو رہا ہے. تو آج 22ویں پارے کا تفصیلی خلاصہ جو ہے بیان کیا جائے گا. اس پارے کے شروع کے اندر ازواج مطہرات یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کا مقام امتیازی ہے کہ اسپیشل مقام اور منفرد مقام آپ کو عطا کیا گیا ہے. سو آپ تقوی اختیار کریں، غیر محرم مردوں کے ساتھ نرم لہجے میں بات نہ کریں اور ضرورت کے علاوہ بھی بات نہ کریں، ضرورت کے مطابق ہی بات کریں. پھر فرمایا گیا کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں، زمانہ جاہلیت کی طرح زیب و زینت کی نمائش نہ کریں، نماز اور زکوٰۃ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت پر کاربند رہیں. اور پھر فرمایا گیا کہ جو ایسا کریں گی یعنی ان تمام امور پر جو عمل کریں گی اللہ فرماتا ہے ان کو دوہرا اجر ملے گا، ڈبل اجر ملے گا، اور ان کے لیے آخرت میں عزت کی روزی کا اہتمام ہے. اسی مقام پر اہل بیت رسول رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے لیے اس بات کی بشارت دی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے ناپاکی کو دور فرمانے کا ارادہ فرما چکا ہے اور انہیں پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس کہ ان ناپاکی جو ہے ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما کر ان کو خوب پاکیزہ کرنا چاہتا ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیہ تطہیر کا مصداق سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ ساتھ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن بھی ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں اہل بیت کا اطلاق جو ہے اس کا یوز جو ہے وہ بیوی پر بھی کیا گیا ہے. لہذا اس کے اندر حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں. آیہ نمبر 35 میں مومن مردوں اور عورتوں کی مشترکہ صفات کو بیان کیا گیا کہ وہ اطاعت شعار ہیں، صداقت شعار ہیں، پیکر صبر و رضا ہیں. ان کے دل اللہ کے حضور عز و تواضی کے خوگر ہیں، وہ صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی حیا اور عزت کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں. یعنی مومن مردوں اور مومن عورتوں کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو مشترکہ صفات ہیں ان کو بیان کیا گیا. پھر ان کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. آیہ نمبر 37 میں یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کے حکم میں نہیں ہوتا.
اگر کسی کو گود میں لے لیا ہو، بیٹے کو پال لیا ہو، یا جو ہے منہ سے بول کر کسی کو بیٹا بنا لیا ہو کہ آج سے تو میرا بیٹا ہے اور میں تمہارا باپ ہوں، میں تمہاری ماں ہوں، یعنی منہ بولا بیٹا ہو یا گود میں لیا ہو بیٹا ہو، جو اپنا بیٹا نہ ہو، نسلی بیٹا نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ بیان فرما رہا ہے کہ حقیقی بیٹا ہی ہوتا ہے، منہ بولا بیٹا ہی ہوتا ہے، ان دونوں کے احکامات برابر نہیں ہیں۔ اور فرمایا کہ اس کی متعلقہ بیوی سے نکاح میں کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی بات معیوب بات ہے۔ آیت نمبر 46 میں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک عظیم ترین اعزاز کا ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آخری نبی اور رسول بنایا اور خاتم النبیین کا لقب عطا فرمایا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک عظیم ترین اعزاز عطا فرمایا گیا جو کہ خاتم النبیین ہے، یعنی نبیوں کی نبوت کو مکمل فرمانے والے، نبیوں کی نبوت کا جو ہے ایک مہر ثابت ہونے والے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ اور اختصار کے ساتھ یہاں پر ایک بات کہتا چلوں، اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی بھی طرح کا کوئی نبی آ سکتا ہے، کسی بھی طرح کا کوئی نبی آ سکتا ہے، اگر وہ ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو اس کا دائرہ اسلام کے اندر کوئی اس کا امکان نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے فوراً خارج ہو جائے گا۔ یہ عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ اسلام کی بقا کا عقیدہ ہے کہ تمہارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر لحاظ سے ہر طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں۔ اور پھر آیہ نمبر 44 میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مزید امتیازی صفات کو بیان کیا گیا کہ آپ کو شاہد، مبشر یعنی رحمت الہی کی بشارت دینے والا، نذیر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والا، اذن الہی سے دعوت حق دینے کا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سراجا منیرا، روشن کرنے والا آفتاب بنا کر میں نے اپنے محبوب کو تمہارے پاس بھیجا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان اور آپ کی امتیازی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے مختلف آیات کے اندر مختلف مقامات میں مختلف انداز سے بیان فرماتا ہے۔ یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شاہد، مبشر اور نذیر کہہ کر پکارا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شاہد ہیں، اور شاہد کیا کئی معنی ہوتے ہیں۔ شاہد کا معنی گواہ بھی ہوتا ہے، شاہد کا معنی حاضر و ناظر بھی ہوتا ہے، یعنی گواہ بھی وہی بن سکتا ہے جو حاضر اور ناظر ہو، وٹنس وہی بن سکتا ہے جس نے واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور وہاں پر وہ بندہ موجود بھی ہو۔ آج کل کے دور میں اگر کوئی بندہ کسی قسم کی ویڈیو دیکھ لیتا ہے کہ یار یہ ویڈیو ہے، اور وہ بندہ یہ کہے کہ نہیں میں اس واقعے کا عینی گواہ ہوں، اس کو عینی گواہ نہیں کہا جائے گا، اس کو ایز اے آئی وٹنس نہیں ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ ایز اے آئی وٹنس صرف اس بندے کو ایکسیپٹ کیا جائے گا جو اس موقع پر موجود بھی ہو جہاں پر کوئی واقعہ پیش آیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شاہد بنایا گیا، اور شاہد کس لحاظ سے ہیں؟ آپ گواہ اس لحاظ سے ہیں کہ قرآن کی دوسری آیات بتا رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کی جو امتیں ہیں ان کے اوپر انبیاء کو گواہ کے طور پر پیش کرے گا، کہ انبیاء فرمائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا پہلے امتوں سے کہ تمہارے پاس میرے رسول تشریف لائے، میرا پیغام لے کر آئے، تم نے ان کی جو ہے دعوت کو قبول نہیں کیا،
وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا، تو پھر انبیاء علیہ السلام کو پھر ان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو جب انبیاء علیہ السلام اپنی گواہی دیں گے تو پھر وہ لوگ کہیں گے کہ نہیں، یہ تو ہمارے پاس آئے نہیں ہیں، ان کا گواہ کون ہے؟ تو پھر حضور علیہ السلام کو سارے انبیاء علیہ السلام کے اوپر ان کی امتوں کے خلاف جو ہیں آپ علیہ السلام کو گواہ پیش کیا جائے گا، کہ آپ علیہ السلام گواہی دیں گے کہ اے اللہ، یہ تیرے سارے نبی اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے وقت میں، اپنے اپنے علاقے میں جا کر تیری توحید کا پیغام دیتے رہے ہیں۔ یعنی اس لحاظ سے آپ علیہ السلام کو شاہد بنا کر بھیجا گیا۔ مزید تفصیل کا وقت نہیں ہے، مزید اس کے اوپر گفتگو کریں انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 53 سے آداب بارگاہ نبوت بیان کیے جا رہے ہیں کہ اجازت کے بغیر نبی کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر حضور کے گھر میں داخل ہونا ہے تو پہلے اجازت لینی ضروری ہے۔ جب تک تمہیں اجازت نہ ملے اس وقت تک حضور کے گھر میں داخل نہیں ہونا۔ دعوت طعام ہو تو کھانا کھا کر فوراً جو ہے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ نبی کی بیویوں سے آپ کی رحلت فرمانے کے بعد دائمی طور پر مسلمانوں کا نکاح ممنوع ہے، اور اپنے کسی بھی عمل سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ پہنچاؤ۔ یعنی یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں کہ اگر تم حضور کی بارگاہ میں جاتے ہو تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تمہیں بلایا جاتا ہے دعوت کے اوپر، کھانے وغیرہ کے لیے بلایا جاتا ہے، تو پھر تمہارا یہ کام بنتا ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ کھانا کھاؤ اور کھانا کھا کر فوراً چلے جاؤ۔ اور یہ صرف جو ہے خاص اور خاص جو ہے آپ علیہ السلام کے لیے بلکہ امت کے ایک پیغام تھا۔ اگر تم کسی کے گھر میں جاتے ہو دعوت کے لیے تو وہاں کے بھی یہی آداب ہیں، وہاں پر کھانا کھانے کے بغیر گپے ہانکنے کے لیے یا خام خواہ وقت پاس کرنے کے لیے گھر کے اندر نہیں بیٹھے رہنا چاہیے، تاکہ گھر والوں کو کسی کام کے اندر دشواری پیش نہ ہو۔ اپنا کام کریں جس مقصد کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے۔ اگر آپ کو دعوت طعام کے لیے بلایا گیا ہے تو دعوت طعام ہونے کے بعد آپ اپنے گھروں کو چلے جائیں اور ان گھر والوں کو علیحدہ چھوڑ دیں، تاکہ وہ اپنے گھر کے جو باقی معاملات ہیں ان کو جاری کر سکیں۔ اور پھر یہاں پر حضور علیہ السلام کی خصوصیت کے طور پر اس بات کو بیان کیا گیا کہ نبی کی بیویوں سے، نبی علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی مسلمانوں پر ان عورتوں سے نکاح منع ہے جو حضور علیہ السلام کی بیویاں تھیں۔ یہ ادب کا تقاضا ہے اور یہ خصوصیت ہے حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی۔ اور آیت نمبر 56 سے شان رسالت میں عظیم ترین آیت کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی ایک ایسی آیت جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان اس انداز سے بیان ہوئی ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اللہ پہلے اعلان فرما رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ تم بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اور پھر فرمایا کہ کثرت کے ساتھ سلام بھیجو، درود بھی پڑھو ان پر اور ان پر کثرت کے ساتھ سلام بھی بھیجو۔ یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالی پہلے اپنا اعلان فرما رہا ہے کہ میں حضور علیہ السلام کی ذات پر جو ہے درود پڑھتا ہوں، درود بھیجتا ہوں۔ اب معنی کیا ہوگا؟ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف صلاۃ علی الرسول، یعنی حضور علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی کا درود کیا ہوگا، اس کے کئی معنی ہیں، لیکن جو معنی آپ کی شان ہے وہ یہ ہے کہ عظمت عطا کرنا، رحمتوں کا نزول فرمانا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کو عظمت و شان عطا فرما رہا ہے، اور اے ایمان والو تم بھی میرے نبی علیہ السلام پر درود و سلام بھیجو۔ اور پھر جو ہے آیت نمبر 57 میں اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے والوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے تو گویا وہ اللہ کو ہی صرف تکلیف نہیں دے رہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی صرف رسول کو تکلیف نہیں دے رہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کو بھی اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ محبوب علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں۔ تو جب محبوب کو تکلیف ہوگی تو محب کو بھی اس کا دکھ ہوگا، اس کی تکلیف ہوگی، تو لہذا اللہ تبارک و تعالی حضور کی تکلیف کو فرما رہا ہے کہ جو بندہ حضور کو تکلیف دے گا گویا وہ مجھ رب کو تکلیف دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے رسول علیہ السلام کو ایذا پہنچائے میں نے اس کے لیے دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی لعنت، اور ان کے لیے بڑا رسوا کن عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ آیت نمبر 59 میں مومنات خواتین کے لیے پردے کا حکم جو ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یعنی ایسی چادر اوڑھنا جس سے کامل ستر حاصل ہو، یہ حکم ہے پردے کا مومن خواتین کے لیے۔ اب ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں اگر وہ اس پر عمل نہیں کرتی تو ان کی مرضی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والی خواتین کو یہ حکم ہے، ایمان والی خواتین کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے پردے کا اہتمام کریں، اپنے جسم کی نمائش لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ اس کے اوپر 18 پارے کے اندر بھی کافی گفتگو ہو چکی ہے، مزید گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ فرما دیجئے کہ مومن جو خواتین ہیں وہ پردے کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ اور آیت نمبر 60 میں منافقین اور فاسقین جن کے دلوں میں عداوت مصطفیٰ کا روگ ہے اور مدینے میں جھوٹی افواہیں پھیلا رہے ہیں، ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں، ان کو خبردار کیا گیا کہ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئیں تو انہیں مدینے میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، انہیں مدینے سے نکال دیا جائے گا، اور یہ لوگ لعنتی ہیں، جہاں بھی پائے جائیں انہیں چن چن کر قتل کر دیا جائے۔ یعنی اس وقت کے جو منافقین اور فاسقین تھے، چونکہ ان کے دلوں میں مصطفیٰ علیہ السلام کی عداوت اور دشمنی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، اگر یہ حرکتوں سے باز نہ آئیں تو ان کو مدینے سے نکال دیا جائے، اور جہاں پر بھی یہ ملیں انہیں چن چن کر قتل کر دیا جائے۔ پھر آیت نمبر 67 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ فسق و فجور اور گمراہی کو اختیار کرنے والے اور ان کے لیڈر قیامت کے دن ایک دوسرے کے خلاف سلطانی گواہ بن جائیں گے، گواہی دیں گے کہ ہم نے جو ہے ایک دوسرے کے خلاف گواہی دیں گے کہ نہیں اس نے مجھے گناہ پہ لگایا تھا، نہیں اس نے مجھے گناہ پہ لگایا تھا۔ آیت نمبر 70 سے اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے، سیدھی اور کھری بات کرنے اور اپنے اعمال کو درست رکھنے کا حکم دیا گیا، اور اعمال کی جزا گناہوں کی مغفرت اور بڑی کامیابی بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ایمان والوں کے لیے بہتر جزا عطا فرمائے گا اور گناہوں کی مغفرت فرما دے گا سچے دل سے جو توبہ کرے گا، اور اس کے ایمان والوں کے لیے بہت بڑی کامیابی کا اعلان فرمایا گیا۔ اس کے بعد سورہ سبا کا آغاز ہے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 9 میں دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبرت ناک عذاب کی وعید ہے۔ آیت نمبر 10 میں حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے کہ انہیں فضیلت دی گئی، پہاڑ
اور پرندے ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، لوہا ان کے لیے نرم کر دیا گیا اور وہ زرہیں بناتے تھے، باندھنے کے لیے ان میں کڑیاں ڈالتے۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے تخت کو تیز رفتاری سے اڑا کر ہوا لے جاتی، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے جنات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے جنات جو ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی مخلوق ان کے احکام کو بجا لانے کے پابند تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات بڑے بڑے قلعے اور ٹاور اور مجسمے اور حوضوں کے برابر ٹب اور چولہوں پر جمی ہوئی دیگیں بنا دیتے۔ ان تمام نعمتوں کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے آل داؤد شکر کرو میرے اور شکر کرو میرا، اور میرے بہت کم بندے شکر گزار ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں سے بہت کم ایسے بندے ہیں جو میرا شکر بجا لاتے ہیں۔ پھر اسی اسنا میں جنات سلیمان علیہ السلام کے حکم سے تعمیرات میں مصروف تھے، تو وہ ایک بلوری یعنی کرسٹل کیبل میں تشریف فرما ہوئے، اور اس دوران قضاء الہی سے ان کی وفات ہو گئی۔ مگر جنات کو ان کی وفات کا تب پتہ چلا جب دیمک نے ان کے عصا کو جس سے وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے اندر سے چاٹ لیا اور پھر وہ زمین پر گر گئے۔ یعنی آپ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ جنات کو حکم دے چکے تھے کہ تعمیر کریں، آپ تعمیرات کا سلسلہ جاری رکھیں۔ وہ تعمیر میں مصروف رہے، اور چونکہ آپ ایک کیبن کے اندر تشریف فرما تھے اور کسی عصا کے ساتھ آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، تو آپ کوئی روح وہاں پر ہی پرواز کر گئی، اور کتنا عرصہ گزرنے کے بعد جو ہے وہ لکڑی جس کے اوپر آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی وہ اس کو جو ہے دیمک کھاتی ہے۔ دیمک کھا کر جب بالکل وہ گر جاتی ہے، لکڑی ختم ہو جاتی ہے، تو آسا جب سہارا ختم ہو جاتا ہے تو پھر سلیمان علیہ السلام زمین پر تشریف لاتے ہیں، تو پھر جو ہے جنات کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد اب کافی افسوس ملتے ہیں کہ اگر ہمیں علم غیب ہوتا تو اتنے طویل عرصے تک ہم ذلت امیز مزدوری میں مصروف نہ رہے ہوتے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر حکمت رکھی کہ اگرچہ سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ ان کی روح جو ہے پرواز بھی کر جائے، لیکن پھر بھی جو ہے اللہ اکبر، سلیمان علیہ السلام جو ہے ان کی روح پرواز بھی کر جائے، پھر بھی ان کی وفات کا جو علم ہے وہ جو ہے جنات کو نہ ہو، تاکہ جس مقصد میں وہ لگے ہوئے ہیں وہ مقصد پورا ہو جائے۔ اور شاید یہی وہ ہیکل سلیمانی ہے جس کے آثار کی تلاش میں یہودی جو ہے وقتاً فوقتاً بیت المقدس کی عمارت کو گرانے کی مذموم کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ موت انبیاء علیہ السلام کے اجسام پر کوئی طبی اثر مرتب نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ جنات کو ان کی موت کا پتہ چل ہی نہ سکا۔ یعنی اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی جو ہے آپ کا وصال ہو جانے کے بعد سلیمان علیہ السلام کا، پھر بھی آپ کے جسم مبارک کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ البتہ جس عصا مبارک کے اوپر آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی اس کو دیمک نے کھا لیا، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام جو ہے زمین پر تشریف لے آئے۔ لہذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو انبیاء علیہ السلام ہیں ان کے جو جسم مبارک ہیں ان کو موت آنے کے بعد بھی کسی قسم کی تبدیلی یا کسی قسم کے جو ہے تغیرات اور تبدل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اجسام مبارکہ کو بڑی حفاظت کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔
آیت نمبر 15 سے ایک مرتبہ پھر ملکہ سبا کے باغات اور ان پر تند و تیز سیلاب اور ان کی تباہ کاریوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 22 میں مشرکین کے باطل معبودوں کی بے بسی کا ذکر ہے، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے اذن کے بغیر کسی کو مجال شفاعت نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ آیت نمبر 28 میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کا ذکر ہے۔ آپ کی دعوت پورے عالم انسانیت کے لیے تھی، اور یہ سارا عالم انسانیت آپ کی امت دعوت ہے، اور جس خوش نصیب نے ایمان قبول کر لیا، اس دعوت کو قبول کر لیا، تو وہ سب جس امتی نے جن خوش نصیبوں نے اس ایمان کی دعوت کو قبول کیا، ان سب کو امت اجابت کہا جائے گا۔ اگلی آیات میں اس مفہوم کو بیان ہے کہ اپنے عہد کے جابر اور متکبرین کو آخرت میں ان کے عہد کے کمزور طبقات کے لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارے ایمان سے محرومی کا سبب تم بنے تھے۔ مزید فرمایا گیا کہ پچھلی امتوں کے خوشحال لوگ مال و دولت کی فراوانی کو اپنی مقبولیت سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا قرب مال و دولت کی فراوانی سے نہیں ملتا، بلکہ ایمان اور عمل صالح کی دولت سے ملتا ہے۔ رزق کا کشادہ ہونا یا تنگ ہونا یہ کسی بھی طرح سے کسی بھی فضیلت کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری حکمت ہے، کبھی وہ نعمتوں کی فرمانی کے طور پر میں دیتا ہوں، کبھی ان چیزوں سے محروم کر کے تمہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے اپنے انداز ہیں، کبھی وہ دے کر آزماتا ہے، کبھی وہ نہ دے کر آزماتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے جس طرح کسی کو آزما لے۔ سورہ فاتر اس سورت کی ابتدا کے اندر یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 اور 4 پروں والے فرشتے پیدا کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ کسی پر اپنی رحمت کے فیضان کو کھول دے تو کسی کے یہ مجال نہیں کہ اسے روک سکے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ روک دے تو کسی کے یہ مجال نہیں کہ وہ فیضان رحمت عام کر دے۔ رسول اللہ علیہ السلام کو تسلیت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ غمگین نہ ہو، آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا ہے۔ آیت نمبر 9 سے ایک مرتبہ پھر اللہ کی قدرت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور مختلف انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عظمت و شان کو بیان فرما رہا ہے۔ اور آیت نمبر 12 سے فرمایا کہ میٹھے اور کھارے پانی کے سمندر برابر نہیں ہوتے، لیکن سب سمندروں میں سے تم مچھلی کا تازہ گول تمہیں ملتا ہے، تم ان سے پہننے کے زیور نکالتے ہو، کشتیاں پانی کو چیتی ہوئی چلی جاتی ہیں، نظام لیل و نہار و شمس و قمر اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ آیت نمبر 18 سے اس بات کو بیان کیا گیا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کا جواب دینا ہوگا۔ جو تزکیہ اور تقوی اختیار کرے گا اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا۔ اندھا اور بینا، ظلمت اور نور، سایہ اور دھوپ، زندہ اور مردہ، اللہ فرماتا ہے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی کفار اور منافقین کو اندھے، ظلمت، دھوپ اور مردے سے تشبیہ دی، اور اہل ایمان کو بینا، نور، سایہ اور زندہ لوگوں سے تشبیہ دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حجت الہیہ قائم کرنے کے لیے ہر قوم کی طرف نذیر یعنی روشن دلائل اور الہامی کتاب دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا ہے۔ لیکن ہر دور میں پیغام حق کو جھٹلانے والے موجود رہے، تو پھر ان کا جو ہے سامنا کس کے ساتھ ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے ساتھ ہوا، اور عذاب کہ وہ خدار بنے اور ان کو نیست نابود کر دیا گیا۔ آیت نمبر 28 میں یہ بتایا گیا ہے کہ علماء ربانیین کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو برگزیدہ اور چنیدہ
اور نیک کاموں میں سبقت کرنے والے فرما کر جنت کی ان نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ جو ان عباد صالحین کے لیے تیار ہیں، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے پیارے انداز میں ان کی نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ جو نعمتیں ان کو آخرت کے اندر عطا فرمائی جائیں گی۔ آیت نمبر 41 سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو اپنے مرکز سے ہٹنے نہیں دیا، اور اگر وہ اپنے مرکز سے ہٹ جائیں تو اللہ کے سوا کوئی ان کو اپنی جگہ پر قائم نہیں رکھ سکتا۔ پھر فرمایا آیت نمبر 45 کے اندر کہ اگر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کی گرفت فرماتا تو روئے زمین پر کسی جاندار کو زندہ نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک مقررہ وقت تک انہیں جو ہے ڈھیل دی جاتی ہے، مہلت دی جاتی ہے، پھر جب ان کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ لے گا۔ یعنی انسان یہ نہ سوچے کہ میں آج گناہ کر رہا ہوں تو جو ہے مجھے کوئی سزا نہیں مل رہی، مجھے ڈھیل مل رہی، مجھے جو ہے آسانیاں ہی آسانیں مل رہی ہیں، اور فلاں بندہ جو ہے بندہ یہ بھی نہ سوچے ساتھ ساتھ کہ یار میں نماز بھی پڑھتا ہوں، نیک کام بھی کرتا ہوں، پھر بھی تکلیف اور آزمائش کا شکار رہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بس انسانوں کو ڈھیل دیتا ہوں، اگر بندہ واپس پلٹ آئے تو اللہ فرماتا ہے میری رحمت کی آغوش میں آ جاتا ہے، اگر بندہ اپنی حد کو کراس کر دے پھر جب اس کا مقررہ وقت آتا ہے پھر اس نے میری بارگاہ میں آنا ہی ہوتا ہے، پھر اس کا حساب و کتاب میں خود لیتا ہوں۔ اس کے بعد سورہ یاسین کا آغاز ہے۔ سورہ یاسین کے شروع میں اللہ فرماتا ہے کہ نزول قرآن کا مقصد غافل لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے اور ان پر حق کی حجت کو قائم کرنا ہے، لیکن کچھ سرکش لوگ ایسے ہیں جن پر دعوت حق اثر انداز نہیں ہوتی۔ دعوت حق انہی پر اثر انداز ہوتی ہے جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، انہی لوگوں پر قرآنی آیات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو دعوت ہے وہی اثر انداز ہوتی ہے۔ اگلی آیات میں اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت حق کے لیے اپنے نبی ایک بستی انطاکیہ کی طرف بھیجے۔ بستی والوں نے ان کی تکذیب کی اور ان سے بدفعلی لی، انہیں سنگسار کرنے اور دردناک عذاب دینے کی دھمکی دی۔ انبیاء نے جو ہے ان پر حجت الہیہ کو قائم کیا، اور شہر کے آخری کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کی پیروی کرو، یہ تم سے کسی اجر اور انعام کے طلبگار نہیں ہے، یہ تو بس یہ چاہتے ہیں کہ تم جو ہے نیکوکار بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آؤ۔ اسی طرح سورہ یاسین کے مزید جو مضامین ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ بجائے اس کے مشرکین کہ باطل معبودوں کی مذمت کی جاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے انداز سے فرما رہا ہے کہ میں اس معبود کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم بھی اس کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ السلام اس انداز سے قرآن کو نازل کیا گیا کہ ان کے باطل معبودوں کی بے شک جو ہے مذمت نہ کی جائے، بلکہ ایک حکیمانہ انداز کے ساتھ بات کی جائے کہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ میں اس معبود کی کیوں عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم بھی اسی کی طرف لوٹے جاؤ گے۔ تو کیا میں معبود برحق کو چھوڑ کر ان بتوں کو معبود قرار دوں کہ اگر رحمان مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی شفاعت میرے کسی کام نہ آئے اور نہ ہی مجھے وہ نجات دے سکتے ہیں۔ آیت نمبر 38 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت کو بیان فرمایا۔ چاند، سورج، ستارے، یہ سارے اللہ فرماتا ہے کہ قادر مطلق کے تابع نظام چل رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم سے جو ہے سارے کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ ان میں سے کوئی فساد یا ٹکراؤ کا شکار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی واضح طور پر اعلان فرما دیا کہ سارے اپنے اپنی ڈیوٹی پوری طرح سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ کریم جو ہے ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارزقنا فهم القرآن، اللهم ارزقنا علم القرآن، اللهم ارزقنا حب القرآن، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن، اللهم ارزقنا شفاعة القرآن. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ.